تلنگانہ اینٹی کرپشن بیورو نے نرمل ضلع میں 2 ایکسائز افسران کو رشوت لینے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ گرفتار اہلکاروں کی شناخت ممنوع اور آبکاری کے سب انسپکٹر پاٹل نرملا اور بھینسا ایکسائز پولیس اسٹیشن کے کانسٹیبل سالکا سجاتا کے طور پر کی گئی ہے۔ وہ لائسنس یافتہ علاقے میں غیر قانونی تاڑی بیچنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے سرکاری سہولت فراہم کرنے کے لیے 10,000 روپے رشوت مانگنے اور اسے قبول کرتے ہوئے پائے گئے۔ رشوت کی رقم کا کیمیکل ٹیسٹ کیا گیا جس میں وہ مثبت پائے گئے، جس کے بعد اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ مذکورہ افسران نے رشوت قبول کی ہے۔ رمضان کی آمد پر شہر جنگاؤں کی تمام مساجد کمیٹی کے ذمہ داران اور عیدگاہ کمیٹی کے ذمہ داروں کے علاوہ سیاسی، سماجی، مسلم شخصیات کے ساتھ جنگاؤں ضلع کلکٹر آفس میں جناب رضوان بادشاہ کلکٹر جنگاؤں کی صدارت ضلع کے تمام اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ رمضان کے انتظامات کے سلسلے میں کل شام کلکٹر آفس جنگاؤں اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر محمد جمال شریف ایڈوکیٹ و صدر مسلم ڈیولپمنٹ کمیٹی جنگاؤں نے کہا، رمضان کے موقع پر تمام مساجد کے پاس صاف و صفائی کا بہتر انتظام کیا جائے، افطار و سحر کے دوران برقی منقطع نہ کی جائے، عید الفطر کے موقع پر گرما کی مناسبت سے بہتر عیدگاہ کے پاس انتظامات کرتے ہوئے مصلیوں کو وضو کے پانی اور دیگر انتظامات کیے جائے۔ انہوں نے کہا کہ نماز تراویح کے ختم ہونے کے بعد مسلمان خرید و فروخت میں مصروف رہتے ہیں، اسی لیے انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے۔ جنگاؤں میں ایسے مساجد ہے جہاں گنجان آبادی ہے، جمعہ کے دن وہاں پر پولیس کا انتظام کیا جائے۔ ضلع کلکٹر جنگاؤں رضوان بادشاہ نے رمضان کے خصوصی انتظامات کا جائزہ لیا اور کہا، تمام سرکاری عہدیداروں کو چاہیے کہ رمضان کے دوران روزے داروں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے کے انتظامات کرے، اور کہا حکومت کی جانب سے جو بھی رمضان گفٹس آئیں گے وہ تقسیم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کمیٹی کے صدور سے کہا کہ ہندو مسلم اتحاد کے ساتھ اس ماہ رمضان کو گزاریں، اپنی وجہ سے کسی دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف نہ ہو، ایسی زندگی گزاری جائے۔ انہوں نے عید الفطر کے روز تک حکومت کے ساتھ اور سرکاری عہدیداروں کے ساتھ تعاون کرنے کی بھی اپیل کی۔ اجلاس میں محمد عبد الرحمان شکیل، مجتہد الدین، اظہر الدین، فیصل، سراج، انور، عظیم، یعقوب، اسماعیل، رضوان، اعجاز، سید خرم، سلیم، محمد جانی، ظفر شریف، اظہر، محمد سلیم کے علاوہ ضلع کے تمام اعلیٰ سرکاری عہدیدار بھی موجود تھے۔ ضلع کے بیاسی آباد کے ڈسٹرکٹ کلکٹر وینکٹیش IAS نے اپنے ہمراہ ڈسٹرکٹ ایڈیشنل کلکٹر ڈیوڈ اور سب کلکٹر شردا شکلا کے ساتھ مل کر MLC انتخابات میٹیریل ڈسٹریبیوشن سینٹر سے آج پولنگ آفیسرز کی ٹیم کو میٹیریل کے ساتھ اپنے ہری جھنڈی دکھا کر ڈسٹرکٹ کلکٹر وینکٹیش IAS نے ووٹنگ سینٹرز کو روانہ کیا۔ ضلع SP ڈاکٹر جانکی شرمیلا IPS نے کہا، کل یعنی کہ 27 فروری کو MLC انتخابات کے پیش نظر پولنگ مراکز میں امن و سلامتی کو مؤثر طریقے سے نافذ کیا جا رہا ہے۔ مختلف پولنگ مراکز کے سلسلے میں کیے جانے والے انتظامات کے متعلق سے عہدیداران کو ہدایت دی گئی ہیں۔ آج پولیس ہیڈ کوارٹر میں پولیس افسران عملے کو انتخابی حفاظت انتظامات کے حوالے سے ہدایات دی گئی ہیں۔ پولنگ مراکز میں آزادانہ، شفاف اور پرامن ماحول میں رائے دہی کے عمل کو انجام دینے کے لیے پولیس کے وسیع انتظامات کو خطیت دی گئی ہے۔ انتخابات کے انعقاد کے ضلع بھر میں 46 پولنگ مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ جو بھی انتخابی قواعد کی خلاف ورزی کرے گا، امن و سلامتی کو بگاڑنے کی کوشش کرے گا تو اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اجلاس میں ایڈیشنل SP اپیندر ریڈی، ASP نرمل راجیش مینا، IPS اوینیش کمار، ISP بھینسا کے علاوہ انسپکٹر سب انسپکٹر بھی موجود تھے۔ ضلع کے بیاسی آباد کے کاغذ نگر ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں کاغذ نگر DSP رامانوجم کی ہدایت کے مطابق کاغذ نگر ٹاؤن سرکل انسپکٹر آف پولیس راجندر پرساد نے اپنے ہمراہ سب انسپکٹر سریش کے ساتھ مل کر مقامی میڈیا سے خطاب کیا اور کہا، کچھ دنوں سے کاغذ نگر اطراف اکناف کے علاقے میں سرقہ کرنے والی ٹولی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ خصوصی طور پر کاغذ نگر کے مختلف پیٹرول پمپس اور بالاجی نگر کے علاقے میں سریش کمار کے مکان میں سرقہ کرنے والی ریاست اتر پردیش کی ٹولی کو ناکام کیا گیا ہے۔ عوام کے شور بکار کی وجہ سے چوروں نے راہ فرار اختیار کر لی، لیکن CCTV کیمروں کی بنیاد پر پولیس نے مختلف علاقوں میں تلاشی مہم کے دوران 2 مشتبہ افراد کو دیکھ کر پولیس نے اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی فرار ہو گئے۔ پولیس نے اپنی حراست میں لے کر تفتیش کے دوران انہوں نے اقبال جرم کر لیا۔ بودھن بلدیہ کے اسپیشل آفیسر انکت جوائنٹ کلکٹر نظام آباد نے سب کلکٹر بودھن وکاس میتھو کے ہمراہ دفتر بلدیہ بودھن میں جاری کاموں کا جائزہ لیا اور انہوں نے بودھن میں جاری صاف صفائی کے کاموں کے تعلق سے کمشنر بلدیہ بودھن
وینکٹ نائرا نے تفصیلات طلب کی اور کچے کی نکاسی کے لیے استعمال کیے جا رہے لاریوں کی خرابی اور ان کی عدم مرمت کے باعث صاف و صفائی کے کاموں میں ہو رہی تاخیر اور شہر کی اہم سڑکوں کی صفائی کے لیے تقریباً 80 لاکھ روپیوں کی لاگت سے خریدی گئی صفائی مشین کے عدم استعمال کی وجہ دریافت کی اندرون 24 گھنٹے تمام تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی۔ MLC انتخابات کو پرامن و انتخابی ضوابط کے مطابق منعقد کرنے کی ہدایت ضلع کلکٹر آشیش سانگوان نے دی۔ کلکٹر نے سرکاری ڈگری کالج میں قائم کیے گئے ڈسٹریبیوشن سینٹر کا بھی دورہ کیا اور کہا 27 فروری کو ہونے والے میدک، نظام آباد، عادل آباد، کریم نگر کے گریجویٹ اور ٹیچر حلقات کے انتخابات کو پرامن طریقے سے منعقد کیا جائے اور کہا کہ 8 روٹوں پر 54 پولنگ مراکز پائے جاتے ہیں۔ بودھن کے انگلش میڈیم ہائی اسکول میں اقلیتی تعلیمی ادارے سینٹ عائشہ ہائی اسکول بودھن میں اینول فنکشن ڈے پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ طلباء کے گروپ نے نہایت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام بلا وقفے کے احترام کے ساتھ پیش کیے۔ پانی کی اہمیت اور بلا ضرورت پانی کے استعمال کرنے کے طریقہ کار پر روشنی ڈالی۔ اسکول ہاضہ میں زیر تعلیم طالبات نے کلچر پروگرامز پیش کیے۔ بعد ازاں سالانہ تقریب کو خوبصورت انداز میں ترتیب دینے والے اساتذہ کو اسکول انتظامیہ نے بھرپور تہنیت بھی پیش کی۔ انڈیا ریڈی سابق میونسپل چیئرمین ستیہ نارائنا نے مہا شیوراتری تہوار کے موقع پر منڈل ناگیریڈی پیٹ میں تانڈور کی تریلنگا رامیشور مندر میں درشن کیا اور خصوصی پوجا بھی کی۔ کریم نگر، نظام آباد، عادل آباد، میدک کے قانون ساز کونسل کے اساتذہ اور گریجویٹ حلقے انتخابات کے پولنگ انتظامات کے تحت عملے کو انتخابی سامان کی تقسیم کے لیے قائم کردہ ڈسٹریبیوشن سینٹر کا نظام آباد ضلع انتخابی آفیسر و کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے دورہ کیا۔ انہوں نے ڈویژن کے نظام آباد آرڈیو آفس کے احاطے میں قائم کردہ ڈسٹریبیوشن سینٹر میں انتخابی سامان کی تقسیم کے طریقہ کار کا بھی جائزہ لیا۔ ڈسٹریبیوشن سینٹر میں دستیاب سہولیات کا معائنہ کرنے کے بعد کلکٹر نے اطمینان کا اظہار کیا۔ پینے کا پانی، میڈیکل کیمپ، ناشتہ، کھانے کا انتظام شیامیان اور دیگر سہولیات بھی یہاں فراہم کی گئی ہے۔ رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں کی آمد ہے، اسی کے پیش نظر ناظم ضلع محمد خالد سعید نے ایک پریس میٹ کا انعقاد کیا۔ مسلمانوں کو اس مقدس مہینے کی برکات اور تقاضوں کے حوالے سے آگاہ کیا۔ محمد خالد سعید نے کہا، رمضان دراصل صبر، عبادت، سخاوت اور تقوی کا مہینہ ہے۔ ہر مسلمان کو زیادہ اثر نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انہوں نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ مستحقین کی مدد کریں۔ روزہ نماز اور دیگر عبادات کا خشوع و خضوع کے ساتھ اہتمام عمل میں لایا جائے۔ MLC کویتا نے کہا، ریاست کی مشہور شیو مندر وملواڑہ کی ترقی کے لیے بیائز دور حکومت میں شروع کردہ کاموں کو موجودہ کانگریس حکومت کی جانب سے جاری رکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا، حکومتیں تو بدلتی رہتی ہیں لیکن ترقی کا سلسلہ نہیں رکنا چاہیے۔ انہوں نے کویتا نے کہا کہ سری راجا راجیشور سوامی مندر میں پوجا کی، میڈیا سے بات کی اور کہا کہ کانگریس حکومت سے مطالبہ کیا کہ وملواڑہ کی ترقی کو جاری رکھا جائے۔ کویتا نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ مسائل کو حل کیا جائے۔ ہنمگونڈا ضلع کلکٹر پی پروانیہ نے ورنگل، کھمم، نلگونڈا ٹیچرز MLC اور میدک، نظام آباد، عادل آباد، کریم نگر گریجویٹ MLC انتخابات کے مقامی کاکتیہ ڈگری کالج گراؤنڈ کے احاطے میں پولنگ مواد کی تقسیم کے عمل کا معائنہ کیا، عملے کو مناسب ہدایات بھی جاری کی۔ حافظ محمد لئی خان، نائب امیر امارات ملت اسلامیہ کی چیف منسٹر سے ملاقات، موجودہ ملی مسائل پر میمورنڈم کیا حوالے۔ غلام رسول قاسمی، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ضلع نظام آباد کی اطلاع کے مطابق وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی نظام آباد کی آمد کے موقع پر حافظ لئی خان، نائب امیر امارت ملت اسلامیہ تلنگانہ اور آندھرا نے علماء کے وفد کے ہمراہ چیف منسٹر سے براہ راست ملاقات کے مسائل پر مشتمل ایک یادداشت بھی حوالے کی۔